حضرت صدیق کہنے لگے سن لو لوگوں، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کی حکومت میرے پاس ہوتی، اگر امیہ کہتا اے صدیق یمن کی ساری حکومت دے دو اور بلال تب دیتا ہوں، حضرت صدیق کہتے میں ساری یمن کی حکومت اور سلطنت امیہ کو دے دیتا لیکن بلال کو دے دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج لوگ اسلام کا دعوت تو کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ نوجوان نسل کس راہ پہ چل رہی ہے؟ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے نوجوان بھی گزرے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نوجوان ہوں تو ایسے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک نوجوان کا تذکرہ کروں گا جس وقت اسلام چھپانا اس کے اوپر لوگوں کو مارے پڑتی تھی، یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں جان کے سودے کے مترادف تھا۔ لوگ ڈرتے تھے، کفار کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت تھی۔ اس موقع پہ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، ان کی سیرت کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔
ان کا والد جب یہ بچپن کی عمر میں تھے تو وفات پا گیا تھا۔ یتیمی کی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پروان چڑھے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یتیمی کی پرورش کیسی ہوتی ہے، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، جو چاچو اور ماموں ہوتے ہیں وہ بھی بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ جب باپ دنیا سے چلے جائے، ہیرے جیسے لال گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو کوئی اٹھا کر سینے کے ساتھ لگانے والا نہیں ہوتا، ان کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ یتیمی کا درد صرف وہی جان سکتا ہے جو خود یتیم ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یتیمی کی کیفیت اور حالت میں پرورش پائی ہے اور پروان چڑھے ہیں۔ بچپن کے اندر ہی ان کے والد وفات پا چکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بہنیں تھیں اور ایک ان کا بھائی تھا اور ایک والدہ ماجدہ محترمہ تھی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری فیملی ہے، ایک خود ہیں، 2 بہنیں، ایک والدہ ہے اور والد دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان اور ان کی فیملی بھی بس ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پورا گھرانہ ہی غلام تھا، غلام ابن غلام، ان کا باپ بھی غلام تھا۔ تو بکتے بکاتے کبھی کسی ملک میں فیملی بکی، کبھی کسی ملک میں، آخر کار مکہ کے اندر پہنچے۔ جس شخص کے پاس آئے اس بندے کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ یہ جو عبداللہ بن جدعان تھا بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا کافر تھا، اور کافروں کا سردار تھا عبداللہ بن جدعان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے بت خانے میں بھیجا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بت خانے میں جاتے ہیں اور بت کھڑا تھا۔ کیا کرتے ہیں؟ مٹی اٹھاتے ہیں، اس بت کے چہرے پہ دے مارتے ہیں، کہتے ہیں جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے، وہ لائق پرستش کیسے ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ دیکھتے رہ گئے اور حیران ہو گئے، بھاگ کر آئے عبداللہ بن جدعان کے پاس اور کہنے لگے کہ تیرے غلام تو مسلمان ہو چکا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس نے آج یہ کام کیا ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات ہی حضرت بلال کو لیا اور امیہ بن خلف کے گھر پہنچا، کہنے لگا کہ یہ غلام میں تجھے دیتا ہوں۔ اس سے بتایا نہیں کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے میرا غلام، کہتا ہے لے لو، فری میں لے لو، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، یہ غلام تجھے دیتا ہوں۔ تو 50 دینار کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ریٹ لگا۔ 50 دینار میں اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ ڈالا امیہ بن خلف کے پاس۔ 2 ایسے موقع ہیں جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بازار کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ 2 کام تھا جو ان کو آقا اور مالک کہتے۔ پاس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ اس وقت اسلام کی نئی نئی کرنی تھی، نیا نیا اسلام لوگوں میں پھیل رہا تھا، لیکن اسلام کو زہر کرنا جان کے سودا دینے کے مترادف تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور فرمانے لگے، اے بلال، کب تک تم اتنے خداؤں کی عبادت کرتے رہو گے، کتنے خداؤں کو پوجتے رہے گے، جتنے سال مرضی پوجتے رہو، یہ خدا مل کر بھی کبھی تمہیں غلامی سے آزاد نہیں کر سکتے۔ آؤ تمہیں در مصطفیٰ کے پاس لے چلتا ہوں، اگر غلامی میں نجات چاہتے ہو تو بلال پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت بلال سلیم الفطرت انسان تھے،
عام انسان نہیں تھے، اللہ نے ان کو بڑی فہم و فراست کا مالک بنایا تھا، بڑے سمجھدار، ذہین اور فطین انسان تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع وہ جو پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ بت کے چہرے پہ مٹی مار دی، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے، اس پہ توجہ کیجئے۔ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر اس پر مستقیم بھی ہو گئے، پھر ان کو مارے پڑتی رہی لیکن وہ ڈولے نہیں، احد احد کے نعرے لگاتے رہے، پھر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر اللہ کے در کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں ثم استقاموا، اللہ کی عبادت کے اوپر ڈٹنے والے۔ امیہ بن خلف مکے کا کافر ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلامی کے اندر ہیں۔ مکہ کے ایک اور غریب انسان ہیں جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق رسول رحمت نے فرمایا تھا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی آل پہ جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو سب لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت کیا ہے، ایک دیوار کے ساتھ رسمیوں کے ساتھ جکڑ دیا ہے اور مان دیا ہے۔ لوگ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہے ہیں، ابو جہل بھی کوڑے مارتا ہے، ابو لہب بھی کوڑے مارتا ہے، جب باری امیہ بن خلف کی آتی ہے کوڑے مار مار کے تھک جاتا ہے، کہتا ہے اے بلال تو میرا غلام ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں تم بھی عمار کو کوڑے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جفا کش انسان تھے، بہادر انسان تھے، کوڑے کو پکڑتے ہیں عمار کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جب کوڑے کو عمار کے پاس لے کر جاتی ہیں، قریب ہوتے ہیں، ایک نظر امیہ بن خلف کے چہرے کی طرف ڈالتے ہیں، امیہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار کو پتا تھا بلال بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، دیوار سے تھوڑا آگے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں پیار دیکھیں۔ ابھی تک تربیت یافتہ بھی نہیں ہے لیکن کلمے کا اثر دیکھیں۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کے درس بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر اسلام ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ ابھی میرے پیغمبر نے اتنے درس بھی نہیں دیے، صرف کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمے کا اثر دیکھیں۔ اور میرے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ پڑھ لیتا ہے ویسے ہی دل تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم دروس بھی سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ دل سے نہیں پڑھا، بس رسمی ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے، اور ان لوگوں نے دل سے کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو کلمے نے دل کے اندر جا کے اثر کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے بلال تو مجھے 2-4 کوڑے لگا لے، مجھے تو مار پڑ رہی ہے، کہیں تجھے بھی مارنا پڑے۔ یہ آپس میں محبت۔ کہتے ہیں بلال تجھے مارنا پڑے، مجھے تو مار پڑ رہی ہے، 2-4 کوڑے لگا لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا پکڑتے ہیں، جب مارنے لگتے ہیں پھر امیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب انسان کی کن پٹی پہ پسٹل کسی نے رکھا ہو اور کہہ دے کہ تم کلمہ چھوڑ دو، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اس وقت کلمہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب جان جانے کا خطرہ ہو، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، اس وقت بندہ کلمہ چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جان جانے کا جب ڈر ہو، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ تو مستقیم تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بلال مجھے مار دو، کوئی حرج نہیں ہے، میں تم پہ راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہو رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں توجہ کر کے سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا پکڑتے ہیں اور گھوڑے کو گھما کے سائڈ پہ مار دیتے ہیں، کہتے اے عمار اگر تو مار کھا سکتا ہے تو میں کیا مار نہیں کھا سکتا؟ اے عمار جس محمد عربی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھا ہے، اے عمار اگر تو محمد عربی کی زلفوں کا کہہ دیا ہے میں بھی اسی کی زلفوں کا کہہ دیوں، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے میں بھی اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ گھوڑا سائڈ پہ مار کے امیہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کو کہتے اے امیہ، مالک ہے کہتے اے امیہ سن لے، حضرت عمار کو تنہا مت سمجھنا، حضرت عمار کو اکیلے نہ سمجھنا، اب جب حضرت عمار کو مارو گے ساتھ بلال بھی مار کھائے گا، اب عمار اکیلا مار نہیں کھائے گا، ساتھ بلال بھی مار کھائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمار اب ہم مل کے مار کھایا کریں گے، اکٹھے مار کھانوں میں لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے، کہتے ہیں مل کے مار کھایا کریں گے، یہ پکی دوستی۔ دین کی بنیاد پہ جو دوستی ہو اس میں کبھی دراشیں نہیں آتی، اللہ کے نام پہ جو بندے کی دوستی ہو وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، سچی جاری ہوتی ہے۔ اب کلمہ پڑھا ہے، آپس میں دوستی ہو چکی ہے، محبت ہے، کہتے ہیں مل کے مار کھایا کریں گے۔ اب وہاں امیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کہتے ہیں یہ وہ بلال ہے، اس نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا تھا، جو حکم دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کر گزرتے تھے۔ کہتے ہیں آج بلال کی جرأت کیسے ہوئی، اس نے میرا کہنا نہیں مانا، غصے میں آتا ہے، بڑا سخت انسان تھا امیہ، بڑا ظالم انسان تھا امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر آتا ہے۔ اب یہ وقت آن پہنچا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آزمائشوں کا وقت آن پہنچا ہے، جب کلمہ پکار دیا امیہ گھر لے کے آتا ہے، پھر مارتا ہے، کیسے کیسے مارے دی جاتی ہیں، لوہے کی سلاخیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں، میخیں کاٹ دی جاتی ہیں، جیسے زمین پہ کیل کاٹا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر وہ میخیں کاٹ دیتا تھا۔ کبھی ظالم عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال کو لٹا دیا کرتا تھا، اوپر وزنی پتھر رکھ دیا کرتا تھا، کبھی کوئلوں کی انگاروں پہ جلتی انگاروں پہ ان کو لٹا دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا بلال توحید میں مزہ ہے یا نہیں مزہ، آپ بتاؤ کلمہ چھوڑو گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد احد اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ احد۔ اور کچھ تاریخ والوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وحد احد احد کہتے تھے، ہر وقت نہیں کہتے تھے، جب تکلیف پڑ جاتی نا، جیسے ہماری تکلیف پڑ جاتی ہے تو منہ سے ہائے کی آواز نکلتے ہیں، ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف پڑ جاتی، برداشت کام بہر ہو جاتا، اس وقت کہتے اللہ احد اللہ احد۔ جب تکلیف پڑتی اس وقت کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ جب یہ الفاظ منہ سے نکالتے تو درد کم ہو جاتا تھا، یہ ان کی دوائی اور یہ ان کا علاج تھا۔ وظیفہ کیا تھا؟ اللہ احد اللہ احد۔ پھر یہ اتنا پڑھتے یہ وظیفہ بن چکا تھا، پھر ہر وقت پڑھتے اللہ احد۔ پاس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور فرمانے لگے اے بلال یار یہ تجھے مارتے جو ہیں تو کلمہ ایسا پڑھ لیا کر، اونچی آواز میں نہ پڑھا کر۔ حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ بتایا ہے اس پہ عمل کروں گا۔ 2-4 دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ اونچا نہیں پڑھا تو مارا ہی نہیں، امیہ نے مار ہی نہیں پڑی۔ کچھ دن گزرے، پھر امیہ مار رہا تھا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں اللہ احد، صدیق پاس سے گزری اور کہا اے بلال تجھے کہا نہیں تھا کلمہ ایسا پڑھ لینا؟ کہتے ہیں یار وہ محبت ہی کیا جس میں سزا نہ ملے، اے صدیق ایسا کلمہ پڑھنے میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، میں نے تو بآواز بلند پڑھنا ہے۔ حضرت صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیہ بہت ظلم ڈھا رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ظالم وہ سزائیں دیا کرتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش گھنڈوں کے ہاتھوں میں رسی دے دیتا، کہتا بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لوگ کھینچ رہے ہیں۔ جب کوئی پاگل بندہ ہو نا اسے اس طرح کی سزا دو، لوگ کہتے ہیں خیر ہے یار یہ پاگل انسان ہے، اس نے کوئی شرارت کی ہوگی اسی وجہ سے سزا مل رہی ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے، سمجھدار انسان تھے، لوگ کہتے بلال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب لوگ پاس سے گزرے نا کوئی کہتا اور اونچا کلمہ پڑھو، پتہ ہے کلمہ پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، کوئی کسی طرح کا تانا مار کے گزرتا، کوئی کسی طرح کا تانا مار کے گزرتا، ایک گزرا تو کہنے لگا اے بلال تو کتنا مخلص انسان ہے، اے بلال یہ بات سنے، اے بلال تو کتنا مخلص انسان ہے، اگر واقعہ ہی تو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرتا ہے تجھے تیرا رسول اور تیرا اللہ بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے مارے پڑ رہی ہیں، وہ کیسے برداشت کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ بلال کا جواب سنیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ سوال کرنے والے سن لے، جب تم مٹکا لیتے ہو نا اسے تم اوپر سے ٹھوک مارتے ہو اور دیکھتے ہو کچا یہ پکا ہے، اللہ رسول مجھے چیک کر رہے ہیں میں کچا ہوں نہیں پکا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انہیں صبر اور دلاسا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کبھی دشمن کی سزائیں سے گھبراتے نہیں ہیں، انہیں مارے بہت پڑتی ہیں لیکن گھبراتے نہیں ہیں۔ جا کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول حضرت بلال کو امیہ بہت زیادہ مارتا ہے اور بلال مارے کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، امیہ مارتا مارتا تھک جاتا تھا لیکن حضرت بلال احد احد کے ترانے گاتے نہیں تھکتے تھے، وہ جتنا زیادہ مارتا بلال کی آواز اور اونچی بلند ہوتی اور کہتے اللہ احد اللہ احد۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بلال کو مارے پڑ رہی ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب یار کو مار پڑ رہی ہو تو یار کیسے برداشت کرے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے بلال کو امیہ مار رہا ہے، آپ ایک کونے میں جا کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آنکھوں سے چھم چھم آنسو آ جاتے ہیں، صدیق حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ میرے بلال کو بہت مار رہا ہے، تم دعا کرو اللہ مجھے پیسے دے اور میں بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ یہ وقت کے بادشاہ ہیں نبی علیہ السلام، اور کیا کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے پیسے دے اور میں حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے صدیق یار تم بلال کو خرید کر آزاد کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، درم و دینار لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیں، آپ جا کر اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر لے آئیں، میری اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، وہ میرا مخالف ہے، دشمن، صرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں، امیہ میرے نبی کا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہ سچی یاری ہے، جو نبی کا دشمن وہ صدیق کا بھی دشمن تھا اور جو نبی کا دوست ہے وہ صدیق کا بھی دوست ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درم و دینار لیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بلال کو خرید کر لے آؤ، کہتے ہیں اچھا رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اور عباس جاتے ہیں، جب امیہ نے دیکھا نا صدیق کو، کہتے ہیں اے صدیق اگر تو نے بلال کو خریدنا ہے نا پھر قیمت ڈبل ادا کرنی پڑے گی،
میں نے 50 دینار کا لیا ہے، ویسے تو میں بیچ رہا تھا لیکن منافع پہ بیچوں گا۔ اے صدیق اگر تو نے خریدنا ہے بلال کو، پھر اس کی قیمت 2000 دینار ہے۔ کتنی؟ 2000 دینار لوں گا۔ کہا لے لو لیکن بلال کو دے دو۔ 2000 دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بلال کو دے دو۔ کہا ایسے نہیں، وہ جو رومی تیرے پاس غلام ہے نا، خوبصورت نوجوان، وہ بھی دینا پڑے گا۔ کہا وہ بھی دے دو۔ امیہ کہنے لگا 2 لوڑیاں بھی دینے پڑی۔ کہا وہ بھی دے دو۔ بلال گھر آتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آتے ہیں، 2000 دینار لیتے ہیں، ایک غلام رومی لیتے ہیں، 2 لوڑیاں لیتے ہیں اور امیہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے لو، اب تو بلال کو دے دو۔ تو لوگ کہتے ہیں اے صدیق کتنا مہنگا سودا کر رہا ہے، اے صدیق کیا کر رہے ہو، سمجھدار انسان ہو۔ حضرت صدیق کہنے لگے تم نے کلمہ نہیں نہ پڑھا، تمہیں کیا پتا اس کی لذت کا، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک چاشنی ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، تمہیں کیا پتا، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہوتا پھر تمہیں پتا یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیہ لے لو لیکن بلال کو دے دو۔ تو امیہ بھی کہنے لگا اے صدیق تو کیسا انسان ہے۔ حضرت صدیق کہنے لگے سن لو لوگوں، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کی حکومت میرے پاس ہوتی، میں وقت کا حکمران ہوتا، اگر امیہ کہتا اے صدیق یمن کی ساری حکومت دے دو اور بلال تب دیتا ہوں، حضرت صدیق کہتے میں ساری یمن کی حکومت اور سلطنت امیہ کو دے دیتا لیکن بلال کو دے دیتا۔ یہ بلال کا مل لگ رہا ہے۔ اس ظالم نے 50 دینار میں لیا تھا لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مہنگا سودا کر رہے ہیں، لے لیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آئے۔ پھر وہاں کیا واقعات رونما ہوئے، جب یار نے یار کو دیکھا ہوگا اتنے عرصے بعد۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہیں سے آغاز کریں گے، درد بھرا قصہ ہے بلال کا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کیا باتیں ہوئیں، پھر خادم رسول بن گیا، مؤذن رسول، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ درد بھری داستان ہے، وقت پہ تشریف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی کلمہ توحید پیدا فرما دے اور کلمے کی محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔